قیامت تک میری امت کو جتنی تکلیف دینا ہے آج سب مجھے دے ڈالو، میں برداشت کر لوں گا، مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کہ نبی کی کا جشن ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے؟ جس کو یقین ہو کہ نبی نے ہماری مغفرت کے لیے کٹھنائیاں اٹھائی ہے وہ ضرور نبی کا جھنڈا اٹھائے گا، وہ نبی کا جھنڈا ضرور اٹھائے گا اور نبی کا گن ضرور گائے گا، نبی کی تعریف ضرور کرے گا، نبی کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرے گا۔ کیا پیاری گفتگو مولانا صاحب، کیا نام ہے؟ مولانا اسماء الحق مصباحی صاحب۔ چلیے کب کی فراغ ہے؟ 2020 میں بھی مصباحی ہوں، لیکن میں بولوں گا تو آپ گھبرا جائیے گا۔ کب کا فارغ؟ میں 85 کا فارغ۔ جی لگائیے سبحان اللہ کہیے، ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں مجھ کو نان اسٹاپ تقریر کرنی ہے، آنکھ بند کر کے بولتے چلا جانا ہے، آپ سبحان اللہ بولیے نہ بولیے، ہم کو تو اپنا کام کر کے نکل جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ اب آپ کی مرضی پر ہے، چاہے تو اپنے گھر بلا لی اور چاہے تو نہ بلائیے۔ آپ، میں گارنٹی دیتا ہوں جب چاہیے تب اپنے رسول کو اپنے گھر بلا لی، اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو چلتے پھرتے یوں ہی میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے جاتے ہیں پڑھے ہوئے درود کو لا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن کوئی باضابطہ تیاری کر کے طبیعت میں من میں مجھ کو سجا کر درود پڑھتا ہے تو فرشتے نہیں جاتے، میں خود اس کے گھر جاتا ہوں اور اپنے درود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ آپ کی مرضی پر ہے، آپ جب چاہے تب بلا لیں، سمجھے؟ یہی دلی ہے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں بیک گراؤنڈ بنا لوں، یہی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء فجر کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھے حجرہ میں، کاندھے پہ رومال ہے، ایک ان کا مرید آ گیا اور دیکھ رہا نہ اگربتی ہے، نہ موم بتی ہے، نہ لوبان ہے، نہ گلدان ہے، نہ پھولدان ہے، مگر پورے حجرے میں خوشبو بسی، اب بہت مست خوشبو ہے، سونگ رہا ہے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کیا سونگ رہے ہو؟ کہا سرکار بہت مست خوشبو ہے، برانڈڈ کمپنی کا لگتا، مگر ہے کہاں؟ تو حضرت محبوب الہی نے کاندھے سے رومال اتارا، کہا اس رومال سے یہ خوشبو نکل رہی ہے، سمجھے؟ اس رومال سے۔ بولا سرکار دے دیجیے گا، دریائے رحمت جوش پہ تھا، رومال دے، مگر مرید کچا تھا، وہ اوریجنل نہیں تھا، پیر صاحب کو ناپنے والا مرید۔ بے مرید ہو کر پیر صاحب کو ناپو مت، اپنے آپ کو ناپو کہ اللہ نے کرم کیا کہ ایک متقی اور پرہیزگار کے ہاتھ پہ تمہارا ہاتھ دے، سمجھے؟ پیر صاحب کو مت ناپو۔ بولا ہم بھانڈا پھوڑیں گے، پہلے تو رومال کو ہوا میں رکھا، دھوپ میں رکھا، جب ہوا لگی نا تو اوپر کی بلڈنگوں کی کھڑکیاں کھل گئی، کہہ رہے بھیا کا لے کے جا رہے اوپر تک خوشبو آ رہے، ذرا سا دل لگائیے، میرا من بڑھائیے نا۔ غصہ میں مفتی صاحب بیٹھ گیا پانی کے پاس اور صابن لگا کے لگا محبوب الہی کے رومال کو دھونے کا، آج پیر صاحب کا بھانڈا پھوڑیں گے، یہ کس طرح دان کا مال ہے۔ اور جیسی پانی میں دھو کے اسے دھویا اور نالوں سے پانی نکلا تو محلے کا تمام دروازہ کھڑکیاں کھل گئی، ارے بھائی کیا دھو رہے ہو کہ پورا محلہ خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹینشن میں آ کر رومال بھیگا ہوا لے کر آ رہا ہے، کا سرکار مان گئے مال بہت اسٹینڈرڈ، کیا مت کا دھوپ میں رکھا خوشبو کم نہ ہوئی، ہوا میں رکھا خوشبو کم نہ ہوئی، پانی میں دھویا خوشبو کم نہ ہوئی، آخر یہ کس کمپنی کا مال ہے؟ تو محبوب الہی کا چہرہ سرخ ہو گیا،
का जालिम तो ये समझता है कि मैंने अपने रुमाल में इत्र की खुशबू लगाई है। नहीं, इत्र की खुशबू नहीं है, ये सरकार मदीना के तलबों के पसीने की महक है जो मेरे रुमाल में लगी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान मरहबा 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत मुखात किस्म का आदमी, अल्लाह हर पीर को ऐसे मुरीद से बचाए, समझे। बहुत बुखरात किस्म का, बोला कहाँ मदीना कहाँ दिल्ली, सरकार का पसीना आपको मिला कैसे। महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। मालदा वालों, कलिया क्या है, जगदीशपुर, जगदीशपुर वालों या दूर दराज से आने वालों, जरा सा कान हिला के सुनो। हजरत महबूब इलाही कहते हैं, मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद बगैर गिने हुए अपने नबी पे दरूद पढ़ता हूं, और जब इत्मीनान हो जाता है कि मेरा दरूद कबूल हो गया होगा, तब मैं आकर अपने घर में आराम करता हूं। एक दिन इतना बुखार लगा था कि मुझे दरूद पढ़ने का ख्याल ना रहा, मैं बेसुध होकर नमाज के बाद सो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे दरवाजे पर कोई है। दिन का 10 या 9 बज रहा होगा, सूरज में तेजी आ गई थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो देखा कि मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अरे बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, का निजामुद्दीन तुम रोजाना दरूद पढ़ते हो तो मैं अपने गुंबदे खसरा में बैठ कर सुनता था, आज तेरा दरूद नहीं गया है तो अपने दरूद को लेने के लिए तेरे घर आ गया। अब अंदाजा लगाओ कि दरूद की कितनी बरकत, दरूद की कितनी बरकत है, कितनी रिफत है। मैं तो तकरीर भी करूंगा और आपका इलाज भी करूंगा ना। हाँ, सिर्फ तकरीर वाला मौलवी मैं नहीं हूं, मैं तो बहुत डेंजर किस्म का ऑपरेशन भी करूंगा, समझे, तकरीर भी करूंगा। एक बार कहो सुभान अल्लाह। मैं बोलूं आंख बंद करके, अब शुरू हो जाऊं बोलना, तुम शुरू हो जाओ बोलना। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक रिप्लाई नहीं आएगा ये लफ्ज खत्म नहीं होगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हर मर्द के मुंह से जबान निकलनी चाहिए, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। अरे हम अपनों की मजलिस में बैठे हैं, बदअकीदों की अंजुमन में थोड़ी बैठे हैं, इसलिए लहक के बोलो मेरा नबी लाजवाब। वो बोले तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो उठे तो लाजवाब, वो मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, वो मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, नजर बंद कर ले तो लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, वो लब बंद करे तो लाजवाब, जबान खोल दे तो लाजवाब, वो मुस्कुरा दे तो लाजवाब, जुल्फे बिखेर दे तो लाजवाब, वो सहाबा के घर में हो तो लाजवाब, उम्महात के घर में हो तो लाजवाब, बेटियों के घर में हो तो लाजवाब, वो मदीना में हो तो लाजवाब, वो सहरा में हो तो लाजवाब, वो बयाबान में हो तो लाजवाब, वो मैदान जंग में हो तो लाजवाब, वो हरम काबा में हो तो लाजवाब, वो हरम मदीना में हो तो लाजवाब, वो दुनिया की जिस मंजिल में हो लाजवाब, उस पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं मुझे चुपचाप बोलते रहना है, बस चंद लोग हैं जिनकी तवज्जो मैं चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे जहान में 18,000 मखलूकात को पैदा किए। मालदा ये दुनिया है, कालिया चकी दुनिया है, जगदीशपुर एक दुनिया है, मगर इस दुनिया की तरह पूरी कायनात में 18,000 दुनिया है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। 18,000 दुनिया की मखलूक फैली हुई है। परवरदिगार आलम ने हर शय को पैदा किया है, हर चीज को पैदा किया है, हर नेमत को पैदा किया है, हर एक को पैदा किया है। अगर आंख न पैदा किया होता तो हम देखते कैसे, कान न बनाया होता तो हम सुनते कैसे, जबान न पैदा किया होता तो हम बोलते कैसे, हाथ न पैदा किया होता हम कमाते खाते कैसे, अगर पाँव न बनाया होता तो हम चलते फिरते कैसे। अल्लाह तबारक व तआला ने
18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے. اگر ذرا سا بھی رپلائی دے دیجیے گا نا تو میں بات بناتا چلا جاؤں گا. 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد سیکریٹری صاحب اللہ ایک حکم بھی دیتا رہا. اب یہیں سے آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, کب بلند ہو کے بتا تو کون ہے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا, کب پھیل کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ہوا کو پیدا کیا, کب گرمی میں نرمی دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پانی کو پیدا کیا, پیاسے کو سیراب کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا, کو صحت دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے سبزیوں کو پیدا کیا, تب بھوکے پیٹ کو بھر کو بتا کون ہے. اللہ نے دانے کو پیدا کیا, کا غذائیت دیکھا کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا, تب میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر بتا تو کون ہے. اللہ نے کانٹوں کو پیدا کیا, تب گلاب کا پہرا دار بن کر بتا تو کون ہے. اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا, خوشبو بکھیر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے زبان کو پیدا کیا, بول کے بتا تو کون ہے. مفتی صاحب, مفتی اسماء الحق صاحب, اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا, مگر ذرا آگے بڑھیے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, اللہ نے فرمایا آدم میں نے نبوت دے دی, اب تو بتا تو کون ہے. اے شیش میں نے پیغمبری دے دیا, تو بتا تو کون ہے. اے نوح نبوت دے دی, تو بتا تو کون ہے. اے دانیال قوت دیا, تو بتا تو کون ہے. اے یوشع قوت جہاد دیا, تو بتا تو کون ہے. سلیمان حکومت دیا, تو بتا تو کون ہے. داؤد لہن دیا, تو بتا تو کون ہے. میری جان نکلے گی تب سبحان اللہ بول. نہیں بولیے گا تو سانس ہم کب لیں گے. زور سے بولیے سبحان اللہ, اور پیار سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ, لہرا کے بول دو یا رسول اللہ. ہاں نو میں نے پیغمبری دی, تو بتا تو کون ہے. اے داؤد لہن دیا, تو بتا تو کون ہے. ایوب جریوزاری دیا, تو بتا تو کون ہے. اے شعیب حسن دیا, تو بتا تو کون ہے. اے صالح حسنی دیا, تو بتا تو کون ہے. اے ادریس مقام تعلیم دیا, تو بتا تو کون ہے. اے یونس میں نے مچھلی کے پیٹ میں بچایا, تو بچا تو کون ہے. ایوب صبر دیا, تو بتا تو کون ہے. اے یوسف حسن سمکنت دیا, تو بتا تو کون ہے. اے ابراہیم خلت دیا, نارے نمرود کو گلزار کیا, تو بتا تو کون ہے. اے عیسائی تیرے لیے جنتی دمبا بھیجا, تو بتا تو کون ہے. اے زکریا شہادت دی, تو بتا تو کون ہے. اے یحییٰ قربانی دیا, تو بتا تو کون ہے. اے موسیٰ جلال دیا, تو بتا تو کون ہے. اے عیسیٰ جمال دیا, تو بتا تو کون ہے. مفتی اسماء الحق صاحب اب تک یہی ہوتا ہے. آدم تو بتا تو کون, نوح تو بتا تو کون, اسماعیل تو بتا تو کون, ابراہیم تو بتا تو کون, صالح تو بتا تو کون, شعیب تو بتا تو کون, زکریا تو بتا تو کون, یحییٰ تو بتا تو کون, موسیٰ تو بتا تو کون, عیسیٰ تو بتا تو کون. مگر جب 12 ربیع الاول کے میرے مصطفیٰ خدا نے کہا مصطفیٰ خاموش رہنا, خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے, اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے. نعرہ لگایا کہ عقیدہ کا جھنڈا لہرا. قسم خدا کی اس کے نعرے کے بانس میں تو بدعقیدے پھانسی لگا لیں. سمجھے. اللہ سلامت رکھے, ہر نوجوان کو یہ حوصلہ عطا فرمائے. آمین تو کہہ دو, پیار سے بول دو آمین. ایک دم ربیع الاول کی تقریر سنو نا ہم سے. ہمارا نبی لاجواب. پھر نہیں بولے آپ لوگ. بلیابی صاحب میرے بعد آنے والے آ گئے, جب تک نہیں بولیے گا وہ بولیں گے ہی نہیں. سمجھے. اس لیے پریکٹس کر لیجیے. اب یہ ہمارا نبی لاجواب, ہمارا نبی لاجواب. میں آپ کو دیکھ کے نہیں, نئے نئے مفتی صاحب کو دیکھ کے میں تقریر کر رہا ہوں. سمجھے. آپ کا نام متیجل ہے. ہاں, یہ متیجل صاحب ہیں, اس علاقے کے سیکریٹری ہے. اور بھی ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں. عبد الغنی ہے, میرا چہیتا محمد عالم ہے. میں ایک دن قرآن پڑھا, ہمیشہ پڑھتا ہوں. اچانک ایک لفظ آیا, اگر آپ لوگ ساتھ دیجیے گا تو میں اتنا بڑا جملہ بولوں گا, ورنہ نہیں بولوں گا. مفاتیح الغیب, اے میرے بندو غیب کے خزانے کی چابیاں لے لو. غیب ہے کیا؟ جو ہم نہ دیکھ سکیں وہ غیب, جو ہم نہ دیکھ سکیں. سورج نظر آتا ہے غیب نہیں, آسمان نظر آتا ہے غیب نہیں, چاند ستارے کہکشاں نظر آتے ہیں غیب نہیں.
پانی پتھر پھول ہوا، پانی پتھر پھول سارا میدان بیابان گھاس اناج سب نظر آتے ہیں، غائب نہیں۔ اے میرے بندو، غیب کے خزانے کی چابیاں لے لو۔ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، مگر مفتی صاحب تصور میں ہے چابیاں لے لو، مگر یہ چابی ہے کہاں؟ چابی ہے کہاں؟ تھوڑی دیر اور آگے بڑھا یا پیچھے؟ میں نے اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو کہا، یہ مفاتیح الغیب ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بھی عالم، انہوں نے مسکرا کر کہا مولانا اسی میں پھنس گئے۔ ایک لفظ اور ہے، ہم نے کہا کیا؟ کہ مخالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابی لے لو۔ میں نے کہا آسمان و زمین کے خزانوں کی چابی کیسے لے لے؟ چابی کا ذکر ہے مگر چابی کہاں ہے؟ کا تلاش کرنا تیرا کام ہے۔ اب ایک پارے سے لے کر 30 پارے تک میں تلاش کرتا رہا، اب ساتھ دو یا نہ دو، مگر میں اب بولتا چلا جاؤں گا۔ میں ایک پارے سے 30 پارے تک تلاش کرتا چلا گیا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ سورہ فاتحہ پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ سورہ بقرہ پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ سورہ نساء پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ آل عمران پڑھا، سورہ سے چابی کا پتہ نہ چلا۔ تمام سورتوں کی تلاوت کر لی، چابی کا پتہ نہ چلا۔ احادیث کا مطالعہ کیا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ سورج کی شعاع میں تلاش کیا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ آپ ساتھ ہو یا نہ دو، میں بول رہا ہوں۔ چاند میں تلاش کیا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ ہر ستارے میں تلاش کیا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ اے مریخ یہ چابی کہاں ہے؟ اے مشتری یہ چابی کہاں ہے؟ اے زحل یہ چابی کہاں ہے؟ اے عطارد یہ چابی کہاں ہے؟ مگر کسی نے آ نہیں کہا۔ ہر کوئی جو ہے کہتا رہا تلاش کرو تلاش کرو۔ آسمان کی دنیا سے اٹھا، ہواؤں میں ٹٹولا مگر چابی نہ ملی۔ فضاؤں میں تلاش کیا مگر چابی نہ ملی۔ میں زمین پر تلاش کرنے لگا، سمندروں میں ڈبکیاں ماری، چابی نہ ملی۔ دریاؤں میں غوطہ لگایا، چابی نہ ملی۔ جہازوں سے چلا، چابی نہ ملی۔ ناؤ پہ چلا، چابی نہ ملی۔ پتھروں کو اکھاڑ اکھاڑ کر دیکھا، چابی نہ ملی۔ میں دوڑتا رہا، علم سائنس کو مطالعہ کیا، چابی نہ ملی۔ علم جغرافیہ پڑھا، چابی نہ ملی۔ علم الجبرا پڑھا، چابی نہ ملی۔ علم حدیث پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ علم اصول حدیث پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ علم فلسفہ پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ اصول فلسفہ پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ علم عقائد پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ اصول عقائد پڑھا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ امام ترمذی کی بارگاہ میں گیا، چابی کا پتہ نہ چلا۔ امام بخاری کی بارگاہ میں تلاش کیا مگر چابی کا ذکر تو ہے، چابی کا پتہ کوئی نہیں دے رہا۔ دنیا گھوم رہا ہوں، امریکہ والوں ذرا بتانا چابی کہاں ہے؟ راشا والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ سمرقند والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ بخارا والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ مدینے والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ مکہ والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ بصرہ والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ ایران والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ عراق والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ اے بصرہ والوں بتانا چابی کہاں ہے؟ کربلا والوں بتاؤ چابی کہاں ہے؟ چلتے 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 میں بریلی چلا گیا۔ مس کال سے کام نہیں چل، چلتے چلتے بریلی گیا، ہر بارگاہ سے ہوتا ہوا حجت الاسلام چابی کا آگے بڑھو، مفسر اعظم چابی کا آگے بڑھو، سرکار تاج الشریعہ چابی کا اور آگے بڑھو، حضور مفتی اعظم چابی کا اور آگے بڑھو۔ بڑھتے بڑھتے امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلا گیا، کہے میرے اعلی حضرت مفاتیح الغیب مخالید السماوات کا ذکر تو ہے مگر چابی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کہاں تلاش کرو؟ ویروں پہ تلاش کرو، علیہ پہ تلاش کرو، خودوں پہ تلاش کرو، صبح میں تلاش کرو، شعاؤں میں تلاش کرو، اجالوں میں تلاش کرو، خلا میں تلاش کرو، فضا میں تلاش کرو، بلندی میں تلاش کرو، اسی میں تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرو؟ تب امام احمد رضا مسکرائے، کہا نادان، ابے جہاں مفاتیح اور مقالید ہے وہی تو چابی ہے۔ کام اکھاڑ دے رہے ہیں آپ لوگ۔ جہاں مفاتیح ہے مقالید ہے وہی چابی ہے۔ مفتی صاحب آپ توجہ دیں۔ ہاں میں نے کہا میرے اعلی حضرت کام مفاتیح پڑھو،
زور سے میں نے پڑھا مفاتیح. توجہ, اعلی حضرت نے کہا کہ مفاتیح کا پہلا حرف کیا ہے؟ میں نے کہا میم. کہا مفاتیح کا آخری حرف کیا ہے؟ میں نے کہا بڑی ہے. کہا مقالید کا پہلا حرف کیا ہے؟ میں نے کہا میم. کہا مقالید کا آخری حرف کیا ہے؟ میں نے کہا دال. کہا میم ہے میم دال مل کر کیا بنا؟ تو میں نے کہا محمد. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے کہنے تو میں چاہیے, کہنے والا ہے سچا. زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو دینے والا ہے سچا, اور بولو دینے والا ہے سچا, اور لڑا کے بولو دینے والا ہے سچا. سبحان اللہ کہہ دی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, جشن آمد رسول, جشن عید میلاد النبی, حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ عالمی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ہم ہٹ کے تقریر نہیں کریں گے, ہم موضوع پہ کہیے سبحان اللہ. ہمارا نبی لاجواب. ابھی بھی ہم کو سمجھانا ہوگا. ہمارا نبی لاجواب. بولو ہاتھ اٹھا کے ہمارا نبی لاجواب, ہمارا نبی لاجواب, ہمارا نبی لاجواب, ہمارا نبی لاجواب. جو کہہ دے وہ ہو جائے. جو کہہ دے, جو کہہ دے. ادھر نہیں گھوم سکتا, کم سے کم ادھر ادھر تو گھوم سکتا ہوں نا. جو کہہ دے وہ ہو جائے. نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے. جو کہہ دے وہ, جو کہہ دے وہ ہو جائے. ابے پنڈوا شریف کے علاؤ الحق جو کہہ دے وہ ہو جائے. جب ناتی کا بولا ہو جائے تو نانا کا بولا کیوں نہیں ہوگا؟ بے شک, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. کیسے ہوگا سنو. میدان بدر مفتی 313 کی تاریخ. 313 میں میرے نبی بھی شامل ہیں, سمجھے. 312 گنیے, سن رہے ہیں نا آپ لوگ. 312 گنی, 312 میں سے ایک نکلا, میرے نبی کے بارگاہ میں گیا. دیکھا نبی سر کو سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں. تڑپو مچلو مارو, رو رہے ہیں. کیا ہوا, پانی برسنے لگا کیا؟ اور چپکو, سٹو سٹو سٹو, اس میں بارش نہیں ہو رہی ہے. چپکو, یہ واٹر پروف ہے نا. اندر آؤ, اندر آؤ, بارش نہیں ہو رہی ہے. ہو جائے گی تو کون روکے گا؟ مگر اے پانی, سن رہا ہے تو؟ میں جانتا ہوں تمہاری آرزو ہے کہ آج جگدیش پور میں جلسہ عید میلاد النبی ہے, ہم بھی نعت سنے, ہم بھی تلاوت سنے, ہم بھی ذکر نبی سنے. فرشتوں کے ساتھ تو نے بھی آنے کی ضد کیا, خدا نے بھیج دیا. مگر اے پانی یاد رکھنا, یہ بھارت ہے, بھارت. تقریر سننے کا موڈ نہیں ہے. یہ بھارت ہے, بھارت, اور کوئی ملک نہیں ہے. اور اس بھارت میں رہتا ہے میرا غریب نواز. اے پانی, تیری تاریخ میں نہیں ہے کہ تو نے کبھی کسی انسان کو قید کیا ہو, مگر میرے بھارت میں غریب نواز ہے جس نے کٹورے میں پانی کو قید کر لیا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان. نعرے بس آ گئے, سن لیا, جا جا, سن لیا, جا. ورنہ غریب نواز سے نہیں مانو گے تو غوث پاک کو بلا لے گا. بولو نا. سبحان اللہ. 313 میں سے ایک. بات تازہ کرو. حضرت ابو بکر ہے,
मैदान बद्र में नबी के करीब गए, मेरे नबी सजदे में सर रख के रो रहे, आहा, रो रहे, गुस्सा में और तेज हो गया का। अरे यहां सामने आओ ना। हैं? अगर थोड़ा सा पानी बरस ही जाएगा